Hello, Assalamu alaikum everyone, and welcome to the show Coffee with CEO by CEO Club Pakistan and Management House. And I proudly say that we are the first one in Pakistani industry to pen down the successful entrepreneur stories. And among those successful stories, and I'm so happy that I'm having an entrepreneur here today, next seat to me, Mia Ahmed Fazal, who is the Executive Director for Orient Group of Companies. And by Orient Mia Group, we mean 4,000 plus employees. Group is into electronics, is into apparel, and into ceramica as well. And also they have done globalization, which means that they are having offices in US and Europe as well. How are you, Fazal Saab? Good. Assalamu alaikum जी. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you very much. और आपके इतना पैशनेट इंट्रोडक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया. But there is a lot. अभी तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. What I really wanted to tell you is, although Orient Group is known everywhere, but I know you guys as the philanthropist of Pakistan. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. देखिए जी, फिलैंथ्रोपिस्ट के बारे में हमें जाने जैसे जाने, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ओरिएंट को इस काबिल ज़रूर किया कि एक छोटी सी नाम से, एक छोटी की दुकान से हमने स्टार्ट किया अपने कारोबार को, और आज एक ग्रुप की सूरत में पेनिट्रेट कर रहे हैं. और हम ग्रुप जो है ना, हमारा बहुत ज़्यादा एसोसिएट है इस अपने CSR बिजनेस के. बिकॉज हमारा पैशनेट जो है इज़ ऑल अबाउट व्हाट वी मेक व्हाट वी स्पेंड, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा हो, और उसी चीज़ के बिलीफ पे हम इसको रखते हैं, उसी पे लेके चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन आप उसके बारे में जो पूछना चाहें प्लीज गो अहेड. एंड देयर इज अ लॉट जो हम आपसे पूछना चाहते हैं. सबसे पहले तो एंड आई एम सॉरी दैट आई मिस दैट यू गाइस आर एक्सपोर्टिंग टू 40 कंट्रीज एज वेल. जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. सो दैट मींस दिस मेड इन पाकिस्तान is going global. Yes. It's going global. And जो मेड इन पाकिस्तान का लोगो है, it's getting recognized by the world अल्हम्दुलिल्लाह, कि पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छी और एक क्वालिटी की मियार की बन रही हैं. And this is the passion, this is the name we are getting alhamdulillah from Pakistan. So in US, sending Pakistani electronics, how's the experience? Good. It's a tough. Actually US में it's not only, you cannot just sell the electronics until you have a certain certification. Normally पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में अभी तक वो सर्टिफिकेशन लेवल नहीं आया जो कि एक मैच्योर इकोनॉमी लाइक US एंड यूरोप में आ चुके हैं. द सर्टिफिकेशन लाइक UL सर्टिफिकेशन, जहाँ पे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स everything has to be standardized and certified होने चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह I would say कि पाकिस्तान से Orient is the first company, पाकिस्तान कंपनी जिसके पास इस वक्त तमाम सर्टिफिकेशन, जो कि UL सर्टिफिकेशन है, ASHRAE सर्टिफिकेशन है, AHRI सर्टिफिकेशन है, जो कि हमारी प्रोडक्ट को इस काबिल करता है कि वी आर एबल टू एक्सपोर्ट टू दोज मार्केट्स. एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए क्रेडिट है, हमारे ग्रुप के लिए क्रेडिट है कि पाकिस्तान में वी आर द ओनली कंपनी राइट नाउ जो एक्सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स. जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग कंपटीशन विद जापान, यू आर हैविंग कंपटीशन विद द टॉप अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड. कंपटीशन तो दुनिया में आपको हर जगह मिलेगा. एक बड़ा अच्छा सेंटेंस हमेशा से मैं आपकी बुक से पढ़ता हूँ, जैसे कि जासब कहते रहते हैं कि अपनी दुनिया आप पैदा कर. एक कंपटीशन में आपको कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन होगा वहाँ काम करने का मजा होगा, जहाँ कंपटीशन नहीं होगा वहाँ काम करने का मजा नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज आपके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं होगी, आप वो चीज नहीं जनरेट कर सकेंगे. तो द ग्लोबल मार्केट्स, लेट्स इट्स नॉट अबाउट ओनली US. ग्लोबलाइजेशन जो है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कंपैरेटिव हुआ है, एक्सट्रीमली कंपैरेटिव. सो इसमें इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना रास्ता, अपनी चीजें कैसे देखते हैं, किस तरह अपने आप को पेनिट्रेट करते हैं. वक्त अभी भी बहुत पोटेंशियल है. हमने पाकिस्तान से वो पोटेंशियल मैच्योर नहीं किया जो कि बहुत बड़ा पोटेंशियल है. बिकॉज आई वुड से कि जैसे अभी ग्लोबल मार्केट्स में बहुत से ऐसे हमारे नेबर कंट्रीज हैं या हमारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जिनके ऊपर क्वालिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दोस बिग कंट्रीज बिकॉज एवरीबॉडी नोज के व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम जाके अपनी प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान लगा के उन बड़े मुमालिक के कंपटीशन के बेचते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर स्टिल हैविंग अ क्रेडिबल. आई टेल यू वन थिंग कि आई वाज इन कैलिफोर्निया और मैं एक कस्टमर से बात कर रहा था. जब कस्टमर ने मुझसे ये कहा कि ये बता दें कि आपकी जो प्रोडक्ट होगी उस पर मेड क्या लिखा होगा, गोरा था. तो मैंने उसे कहा कि देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर लिखा आएगा मेड इन पाकिस्तान. ही इमीडिएटली एग्रीड दैट आई एम विलिंग टू डू दैट. बट इन कंपेयर टू दैट देयर आर प्रोडक्ट्स हु आर कमिंग फ्रॉम मेड इन
XYZ, okay, but our preference is there, alhamdulillah. लेकिन हमने उस चीज़ को पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया. हमने उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं किया, जो कि मैं समझता हूँ कि अब ये जो टफ टाइम मिला है पाकिस्तान में, टफ टाइम आया तमाम SME के ऊपर, तमाम बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, इसने हम सबको फोर्स किया है टू गो आउट, फोर्स किया है नॉट टू गो आउट मूव द बिजनेस, to go out, use our resources and export to the other countries. उसने हमें पुश किया. उस पुश से मैं समझता हूँ गवर्नमेंट की इस पुश ने इसमें बहुत वैल्यू ऐड की है. वहां से हमने इस चीजों को लेके आगे. And then after US you tried Europe. Is it like that? It's not only one country. Okay. Now it's a global. Wow. We now our company is thinking about a globalization. हर मुल्क में जहाँ पे जो पोटेंशियल हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो चीज़ हम यहाँ बना के वहाँ पे वैल्यूएट कर सकते हैं, हम उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ सोच रहे हैं. So your group started basically as in electronic business. आप लोग second generation है, and now you came into apparel, and then you came into ceramics. Wasn't it very tough for you guys to take these decisions? It is a tough decisions. Okay. ऐसा नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने कहा कि हमें second generation, then we also have a next generation, third generation. Third generation coming up who are ready to join. जो already join कर चुकी हुई हैं. Yes. जब ये तमाम resources आपके पास आते हैं, तो आपको ये सोचना होता है कि how we can utilize these resources. Yes. अगर अनलेस मैं समझता हूँ कि इन तमाम एक्सपेंशन में उस जनरेशन ने भी बहुत वैल्यू ऐड की है, तो तमाम जनरेशन मिलके इस वैल्यू एडिशन में चल रही है, तो ये सक्सेस जो है ना सबके मिलके चलने से आती है. कोई एक बंदा एक काम नहीं कर सकता. Everybody have to add something. अच्छा, it's more like that you were into electronics, you took it to international level, then you came to apparel again to international. Is it like that your group mindset is more towards exports? Yes. अगर आप देखें कि बोर्ड मीटिंग में 2015 में, आज से कोई 7 साल पहले, हमारे बोर्ड में ऑलरेडी एक मीटिंग हो रही थी. उसी वक्त हमने आपस में ये डिसाइड किया था कि हमें चूंकि इंपोर्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करना है. डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि बिजनेसेस विच वी कैन यूटिलाइज द लोकल रिसोर्सेज एंड लोकल ह्यूमन रिसोर्स, लोकल मटेरियल्स एंड लोकल प्रोडक्शन, और वहाँ पे हम कोई वैल्यू ऐड कर सकें. और इसी तरह या कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि हम यहाँ से बना के एक्सपोर्ट कर सकें. तो दोनों तरह से हमें अपने लोकल रिसोर्स पे ज़्यादा काम करना है और इंपोर्ट को कम से कम करना है. इसी तरह इंपोर्ट को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ने बहुत ज़्यादा काम किया, अपने आप की लोकल प्रोडक्शंस भी की. अपैरल्स में आया, अपैरल्स हम यहाँ ताकि एक्सपोर्ट में जा सके. सिरामिका का जब प्लांट था, जब हम सिरामिका का प्लांट लेने जा रहे थे, तो सिरामिका का प्लांट प्रोडक्शन करने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत से सिरामिक प्लांट यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन सब जो एवरीबॉडी सब लोग क्या बना रहे हैं, एक सिरामिक टाइल बना रहे हैं. ठीक है. लेकिन ओरिएंट की शुरू से सक्सेस क्या है कि हमेशा से हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में कोई वैल्यू एडिशन करें, कुछ नया करें. जो अगर तो मार्केट में ऑलरेडी एक चीज हो रही है उसको उसी को लेके चलना, यू आर नॉट एडिंग एनी वैल्यू, यू आर ओनली एडिंग अनदर कंपटीशन लेवल, यू आर एडिंग अनदर बर्डन. सो व्हाट एक्स्ट्रा यू डिड इन ceramics? So what we did in ceramics, जब हम when we went to buy the technology, we went to the Italy. We signed a contract with one of our very technical company जिसके साथ हमने JV किया. Name? The name is I would like it our Italian partners. Okay. I'll keep it for my internal recipe. Okay. तो हमने उनसे एग्रीमेंट साइन किया. तो हमने क्या प्रोड्यूस किया कि अभी आप देखें कि नॉर्मली क्या होता है कि आप घर में जब आपकी टाइल लगी होती है, कुछ अर्से बाद आपकी टाइल कोनों से उखड़ने लग जाती है. ठीक है. बिकॉज व्हाट हैपन, योर पोर्सलिन टाइल इज टेकिंग द वाटर, वाटर ऑब्जॉर्ब कर रही होती है. और जितनी भी टाइल्स पाकिस्तान में यहाँ पे उस वक्त थी, कोई 8% 10% वाटर ऑब्जॉर्प्शन पे चल रही है. सो लेकिन जो इटली और यूरोप में जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड आ गया हुआ है, उसे कहते हैं पोर्सलिन टाइल. पोर्सलिन टाइल का मतलब यह है कि 0.5% से नीचे वाटर ऑब्जॉर्प्शन है. सो we decided to put the plant which is real 0.5% से लो हो. तो हमने प्योर पोर्सलिन टाइल का यहाँ पे प्लांट स्टार्ट किया. अल्हम्दुलिल्लाह इट्स डूइंग वेरी गुड. एंड इस वक्त पाकिस्तान में अगेन दैट इज द ओनली प्लांट जिसके पास इस वक्त अमेरिका जैसी मार्केट में, यूरोप जैसी मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए तमाम सर्टिफिकेशन अवेलेबल है. So that means you can export those ceramics as well. हमेशा से मैं भी कह रहा हूँ कि एक ये नहीं है कि एक हम कह रहे हैं, एक है कि इस वक्त थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, वो सर्टिफिकेशन जो कि ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, जो कि ग्लोबल रिकॉग्निशन है. सो यू हैव टू गो आफ्टर ग्लोबल रिकॉग्निशन. हमने अपने ब्रांड पे वो सारी ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव. My point is, what about the customer awareness? Still people are importing tiles from abroad.
اب پاکستان میں ٹائلس تو بہت کم امپورٹ ہو رہی ہیں. دا ریزن از ہماری جو کرنسی اور ہماری جو امپورٹ کی وجہ سے ڈسپیرٹی بہت آ گئی ہے. وہ امپورٹ والی ویسی بہت مہنگی ہو گئی ہیں, لیکن اس کے بدلے میں پاکستان میڈ جو ٹائلز ہیں انہیں کمپیریٹیو پرائس پہ اس وقت پاکستان میں بن رہی اور بک رہی ہیں. تو امپورٹ تو بہت نیچے گر گئی ہے اور زیادہ تر لوکل ٹائلز جو ہے نا چل رہی ہیں. So Ahmed, you are handling a group of 4,000 people. What is leadership to Ahmed Fazal? سی لیڈرشپ کیا ہوتی ہے؟ لیڈرشپ کی بہت سی ڈیفینیشنس ہیں, لیڈرشپ کے بہت سے میننگ ہیں. لیڈرشپ کا مقصد صرف ایک ہے کہ لیڈرشپ, میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ ہے جو کہ 4,000 لوگوں کی باتوں کو سن کے آبزرو کر کے ان کی باتوں کو مطابق فیصلہ کر سکے, جو کہ لوگوں کو سن سکے. لیڈر وہ نہیں کہ جو اپنا فیصلہ خود کرے, لیڈر جو کہ ٹیم ورک کے ساتھ اپنی ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکے, ٹیم کے مطابق فیصلے کر سکے, انوائرمنٹ کے مطابق فیصلہ کر سکے. دیٹ از یور لیڈرشپ اسکل. What do you think are the 3 main qualities a CEO must have to run a successful business? دیکھیں, اوپن مائنڈ نمبر ون. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سی او کو اتنا اوپن مائنڈ ہونا چاہیے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا, کہ وہ ہر کسی کی فیڈ بیک کو ویلکم کرے. ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں, دیٹ شوڈنٹ بی دیئر. بیکاز سی اوز جو ہوتے ہیں نا, اگر سی او میں ہے تو وہ سی او نہیں ہے. سی او کا مطلب ہی ایک ڈفرینٹ ہے. سی او کا مطلب اٹس ٹوٹلی اپوزٹ میننگ. تو آئی مین یو ہیو ٹو ہیو اے اوپن مائنڈیڈ. آپ کی سیلف جو ریجڈنس نہیں ہونی چاہیے. یہ دس از ہائیلی امپورٹنٹ. اور تھرڈلی موسٹ امپورٹنٹ, اس کا اپنا ویژن اتنا کلیئر ہو کہ وہ اپنے 4,000 کے ٹیم کو ساتھ لے کے چاہ رہا ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے. دا کلیئرٹی آف دا ویژن, کہ وہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کے اندر کلیئرٹی ہو, تو وہ لیڈ کر سکتا ہے. So where do you see Orient Group 5 years down the road? میں نے آپ کو میرے خیال میں اب 5 ایئر سے ابھی آپ کو پورا پرسیپشن دے دیا ہے کہ فرام پاکستان کمپنی وی آر لوکنگ ایٹ اورینٹ ایز اے گلوبل برانڈ, اے گلوبل کمپنی. دیر آر برانڈس ہو ہیو, آئی مین ہمارے لیے ٹف ٹائم ہے, ٹف چیلنج ہے, بٹ دیر آر برانڈس فرام ڈفرنٹ کنٹریز ہو وینٹ ٹو دا گلوبلائز اور آج سکسیزفلی کام کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ پاکستان کا برانڈ پاکستان سے نکل کے کیوں نہیں گلوبلائز میں پینیٹریٹ کر سکتا ہے. Afzal, so during these problematic times, economical instability and political instability, were there any times at Orient Group or at you where you felt really low کہ یار کچھ نہیں ہونے والا, چھوڑ دو سب کچھ؟ دیکھو, were there any times? Not one time, 1,000 times. But یہ ایسی وائبس ہم سب میں جب آتی ہے نا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا, موو آن کرو. لیکن پھر اگلے گھنٹے جب ہم موو آن کرتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے موو آن پاکستان کے لیے کرنا ہے, ہماری شناخت پاکستان ہے. ابھی پوری کی پوری ہماری کنورسیشن میں آپ دیکھیں تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ میڈ ان پاکستان. تو شناخت یہ ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں, کام کرنے کے چانسز بہت ہیں. ورلڈ ہیو شرنک ہو چکا ہے, اب وہ راستے ختم ہو گئے ہیں, گلوبلائزیشن ہو گئی ہے. اب آپ کے ہاتھ میں ہر وقت ورلڈ ہوتا ہے. اب ہر وقت آپ آن لائن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عام جو اسٹوڈنٹس ہیں دے آر ڈوئنگ دا بزنس کر رہے ہیں, گلوبلائزیشن بزنس کر رہے ہیں, ٹریڈ کر رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ کر رہے ہیں. اپرچونیٹیز ہیں بہت. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں سے بچہ اٹھے گا اور لنڈن جا کے بیٹھے گا تو وہ کامیاب ہوگا. یہاں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے, کیونکہ لنڈن اس کے ہاتھ میں ہے, یورپ اس کے ہاتھ میں ہے. بس کام کرنے کی اسکل چاہیے, اس کو اسکل چاہیے, اس کو استعمال کر. اس وقت ہمیں کیا دیکھنا ہے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمیں باہر جانا ہے, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی اسکل کو کیسے امپروو کرنا ہے کہ اپنے ملک کو باہر میں ریپرزینٹ کر سکیں. What are the 3 qualities in Fazal جس کی وجہ سے آپ نے اس گروپ کو چلایا, آگے لے کے گئے اور کام کرتے رہے؟ 3 main qualities in you. کوالٹی, میں اپنی کوالٹیز تو نہیں کہوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کیسی کوالٹی نہیں ہے میرے میں, تو مجھے نہیں پتا میرے میں کوئی کوالٹی ہے بھی نہیں ہے. لیکن ایک چیز مجھ میں ضرور ہے جو کہ میں 3 تو نہیں, ایک ضرور کہوں گا, وہ ہے ہمبلنیس. جو کہ میں ہر وقت اپنے بڑوں کی اور اسپیشلی اپنے والد صاحب کی اور پھر اپنے بڑے بھائی کے جو میرے والد صاحب ہیں ان کے آگے ہمبل رہنا, اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے آگے ہمبل رکھنا بس. Your والد is a role model to so many. ان کی کوئی ایک بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں, میرے والد صاحب الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل آپ سب کے بھی ہوں, لیکن میرے لیے تو اور میرے بھائی کے لیے, طلعت بھائی کے لیے تو بہت بڑے رول ماڈل ہیں. ان سے ہم نے بہت چیزیں سیکھیں, لیکن کوئی ایک چیز جو میں نے ان سے سیکھی نا وہ تھی پنکچوالٹی.
اچھا. میں نے کبھی بھی لائف میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی بھی وہ 8 بجے سے یا 8 ساڑھے 8 بجے سے لیٹ انہوں نے اپنی شاپ اپنا بزنس کھولا ہو. اور ان کی پنکچویلٹی اتنی سخت تھی, اتنی اور ڈٹرمن تھے اپنے کام میں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا, اس سے ہم نے سیکھا کہ اس امپائر کو صرف اس پنکچویلٹی نے اپنے کاروبار سے لائلٹی چلا کے وہ یہاں تک لے کے آئے اور آپ کے حوالے کر ہمارے حوالے کیا. وہ ایک ایسی چیز ہے جو میں نے سیکھی ان سے, پنکچویلٹی اور سنسیئرٹی ود دا ورک. اچھا, وہ سنسیئر صرف کام کے ساتھ تھے یا بچوں, گھر, دوستوں, سب کے ساتھ تھے؟ وہ تو ان کے ساتھ تو دیکھیں, جو آدمی اپنے کام کے ساتھ ایک آدمی جو ہوتا ہے نا, آدمی دیکھیں گھر میں فیمیل کا بہت ڈومیننٹ رول ہوتا ہے. آدمی جب باہر نکل کے اپنے کاروبار پہ آتا ہے, اور جب آدمی اپنے کاروبار پہ اپنے بزنس پہ سنسیئر ہو جائے نا, تو اس چیز کا بالکل بلیو کر لیں کہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ بھی اس سے زیادہ سنسیئر ہے. واہ. کیونکہ وہ ریفلیکشن ہوتی ہے جو وہ وہاں سے لے کے آ رہا ہوتا ہے. وہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ بہت سنسیئر ہے اپنے کاروبار میں اور گھر میں نہیں ہے, وہ ریفلیکشن نہیں چلتی. اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر وہ ایک کوئی ڈبل پرسنالٹی. واز ہی ا ٹف فادر؟ آئی ایم سو سوری بٹ نو, مجھے نہیں یاد تھی کبھی انہوں نے مجھے کیا کبھی بلایا ہو یا کبھی میں نے ان کو دیکھا یا ڈانٹا ہو, کبھی نہیں ڈانٹا انہوں نے. لیکن تو جب آپ کو کبھی کام چوری کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کبھی تو ہوتا ہوگا. لیکن ان کے فیس کی ریڈنگ جو تھی, ان کی فرسٹریشن کبھی نظر آتی تھی ان کے فیس سے, کہ وہاں سے میں ہمیشہ, میں اور میرے بڑے بھائی طلعت صاحب جو ہیں, ہم صرف اپنے والد صاحب کا چہرہ پڑھتے تھے کہ ان کے فیس پہ ریڈنگ کیا ہے. وہ کہتے نہیں تھے, ہم ان کے چہرے کو دیکھ کے سمجھتے تھے کہ ابھی ہم یہ کام صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. اور ڈر سے نہیں, ادب سے. تھوڑے سے بہت شارٹ کوشچنس. غصہ آتا ہے آپ کو؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کہوں گا, اب آتا ہے. اب آتا ہے غصہ آتا ہے, پہلے کبھی نہیں آتا, اب کبھی بھی آتا ہے. اچھا. وہ اس لیے آتا ہے کہ جب جس کام کے لیے آپ فوکس کر رہے ہو اور انوائرمنٹ اور حالات کی وجہ سے جب اس کو نہیں پہنچتے تو اپنے آپ پہ غصہ آتا ہے, اپنے آپ پہ, کہ میں کیوں نہیں بہتر کام کر رہا, میں کیوں بہتر پرفارم نہیں کر رہا. سو اور ہاؤ ڈو یو بیلنس ورک اینڈ لائف؟ اتنے لوگ, اتنے کام, اتنے انڈسٹری. بہت اچھا, اللہ کا شکر ہے جی. ورک اینڈ لائف دونوں بہت اچھی ہے, فیملی لائف بہت اچھی ہے. گھر پہ انف ٹائم ملتا ہے اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم گزارنے کا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کو حفظ و امان میں رکھے, تندرستی دے. تو I mean it's a balanced life. Your two hobbies? اچھا, جو میری ہابیز ہے سب سے زیادہ, ایک تو بہت جو ڈیڈیکیشن ہے میرے اندر بہت عرصے سے ہے, وہ ہے ایک میرا اپنا ورک آؤٹ. اچھا, مارننگ ایوننگ, مارننگ اونلی؟ کوئی ٹائم نہیں ہے. ارے واہ. There is no. Are you having gym at home? No, it's not about gym. It's a walk. It's a walk. تو وہ واک کا ٹائم کوئی نہیں ہے. How long you do walk for? نارملی ایوری ڈے آپ یہ کہہ لیں کہ منیمم میں 2 گھنٹے ضرور واک کرتا ہوں. نہیں کرے 2 آور سے قریب, لیکن کنزیکٹیو ہو نہ ہو, لیکن 2 گھنٹے میں نے پورے کرنے ہیں. اور ایک اسٹیپس کا ایک ہوتا ہے کہ وہ میری, How many steps? Normally try to go beyond 20. Oof. Now you are a fitness guru too. نہیں فٹنس گرو نہیں, یہ میری ایک ہابی ہے جس کو, اچھا یہ وہ ٹائم ہے, یہ ٹائم جس میں کہ اس میں سے 1 گھنٹہ تو میں اپنی, ہاں اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو اپنی بہت سی فرسٹریشن, جیسے آپ نے کہا نا غصہ آتا ہے, میں غصہ وہاں نکالتا ہوں, وہ غصہ میں اپنے ورک آؤٹ پر نکالتا ہوں, اور پھر وہاں سے سیکھتا ہوں. اور دوسری ہابی جو I would say میری بہت اچھی ہابی, یا کہہ لیں, یا میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا, وہ یہ ہے کہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, ان سے باتیں کرتے, ان کا ہاتھ پکڑتے, ان کا باتیں کرنا, ان کے ساتھ بیٹھنا, ڈیلی ان کے ساتھ ٹائم گزارنا, جیسے بھی حالات میں ہو, جس طرح بھی ہو, اور بیٹھ کے. یہ میں, کیونکہ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے کہ گولف کھیل رہا ہے, کوئی کر رہا ہے. آئی ڈو پلے گولف, آئی ہیو اے لاٹ آف ادر ایکٹیویٹیز, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بٹ یہ مینڈیٹری ہے لائف, یہ میری مینڈیٹری ہے, جس پہ کہ میں کوئی کتاب شتاب پڑھتے ہیں, کوئی مووی شووی دیکھتے ہیں, کوئی ایسا چکر؟ ریڈنگ کرتا ہوں, لیکن ناٹ انف. ابھی آج کل اتنا ٹائم نہیں ملتا. نیٹ فلکس دیکھتے ہیں؟ نہیں, بہت کم. کبھی نہیں. کوئی فلم یا کوئی کتاب جس نے آپ کو بڑا ٹرن اراؤنڈ کیا ہو, یا آپ کو لگا واو دس از سم تھنگ آئی شوڈ ریکمینڈ ٹو ادرس؟ کوئی ایسی بک تو میں نے نہیں پڑھی. اچھا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن کوئی مووی ایسی میں نے دیکھی بھی نہیں, میں ریسنٹلی میں آپ کو بتا سکوں کہ جس سے میں اتنا امپریس ہوا, یا جس کو میں ریفر کر سکوں. تو بیکاز ہارڈلی میرا جو اسکرین ٹائم از ویری اسمال, بہت کم ہے میرا اسکرین. بڑی اچھی بات ہے, اسی لیے یو آر لائک میرا اسکرین ٹائم جو ہے نا, میرا اسکرین ٹائم ہے میرے ورک کے دوران, جو میرا لیپ ٹاپ ہے, میرا کمپیوٹر, وہ میرا اسکرین ٹائم ہے. اگر آپ کبھی مجھے دیکھیں, اف یو ایور فائنڈ می ان مائی ہوم, میرے لیپ کے اوپر سے کبھی کمپیوٹر نہیں ہٹا دیکھیں گے.
ایون I'm watching ٹی وی دیکھ رہا ہوں میں اپنے گھر پہ. تو کیوں؟ کیونکہ ہر وقت میں اپنے لیب پہ بیٹھا کوئی نہ کوئی اپنے کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہوتا ہوں, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہوں. وہ بھی ہوتی ہے. دو ایسی نصیحتیں جو آپ اپنے ینگر سیلف کو کرنا چاہیں, چھوٹے پیشنس, یعنی کہ جب آپ 25 سال کے تھے یو وانٹڈ ٹو بی مور پیشنٹ. اوکے, کہ دیکھیں جی پیشنس ہونا چاہیے. پیشنس اٹس ویری امپورٹنٹ فار یور سکسیس. ڈن. اور کنسسٹینسی جو اس وقت نہیں تھی. ڈیفینیٹلی سوری ینگ لوگوں میں نہیں ہوتی, جو ہے نا ہونی چاہیے. اوکے, سو یور میسج آف ہوپ اینڈ آپٹیمزم فار دا یوتھ. بہت سارے لوگ فضل بننا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے کیا کہیں گے ان دا کیمرا؟ دیکھیں فضل بننا امپورٹنٹ نہیں ہے, احمد فاضل بننا امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ ہے ایک اچھا انسان اور اپنی فیملی کے آگے اور اپنے کام کے آگے اپنا نام پیدا کرنا. دیٹ از مور امپورٹنٹ. تو میرا صرف ایک ہی پیغام ہوگا تمام یوتھ کے لیے, جو میں نے ابھی ڈسکس بھی کیا ہے, کہ اپنے آپ میں پیشنس رکھیں اور اپنی اسکل کو امپروو کرتے رہیں. کنسسٹنسی رکھیں, جو کام بھی کر رہے ہیں اس کو کنسسٹنسی ہو کے کریں, کنسسٹنٹ رہیں. یہ نہ ہو کہ آج ایک کام شروع کیا, کل کوئی دوسرا کام شروع کیا, تیسرا نہیں. کنسسٹنٹ رہیں, لیکن کام کرنے سے پہلے اس کی ریسرچ اتنی کریں کہ آپ کو اپنے آپ پہ عبور ہو کہ جو آپ کام کرنے جا رہے ہو آپ اس کے ماسٹر ہو. تو بی پیشنس اینڈ بی کنسسٹنٹ. Thank you so much, Mia Ahmed Fazal. Although I've done so many interviews, but this is such a heart-to-heart sort of interview. And I've learned a lot from you. Number one thing which I've learned from you is your pride in taking the ownership of Made in Pakistan. And your passion to make it global. Like you so want Pakistan to be everywhere. Inshallah. Number two, which I really have done and is not very common, is your giving priority to your own self by working out, by doing walk, by doing your think process. So I think so that is something a prerequisite which all entrepreneurs should be doing. And number three is definitely your passion to expand the vision of your dad and to make this company more bigger, more larger. And your number four is your passion towards the philanthropy. So thank you so much. And I wish good luck to Oriental. Thank you.